بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاتون قلندر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ قسط نمبر 1۔ یہ غالباً 105 ہجری کا واقعہ ہے کہ تاریخی شہر بصرہ خوفناک قحط کی لپیٹ میں آ گیا کہ لوگ نہ صرف محبت کے لطیف و نازک جذبے کو بھول گئے تھے بلکہ ان کے سینے نفسانی خواہشوں کے ہجوم سے بھر گئے تھے۔ وہ اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہم جنسوں کو ارزاں داموں فروخت کر رہے تھے۔ اولادیں ماں باپ پر گراں تھیں اور اولادوں پر ماں باپ بوجھ تھے۔ بیویاں شوہروں کے لیے باعث آزار تھیں اور بہنیں بھائیوں کے لیے ایک مستقل عذاب بن گئی تھیں۔ خاندانی اور علاقائی رشتوں کا تو ذکر ہی کیا، خونی رشتے بھی بے اعتبار ٹھہرے تھے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ماں باپ اولادوں سے ہاتھ چھڑا رہے تھے، بھائیوں نے بہنوں سے منہ موڑ لیا تھا اور دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے گریزاں تھے۔ بھوک کا عفریت اپنا خونی دہن کھولے کھڑا تھا اور تمام انسانی رشتے، احساسات، جذبات، عقائد و نظریات اس کی خوراک بنتے جا رہے تھے۔ اس ہولناک فضا میں بصرہ کی ایک چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ یہاں 4 بہنیں رہا کرتی تھیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بظاہر کوئی نگراں اور کفیل نہیں تھا۔ یہ سب بہنیں مل کر محنت مزدوری کیا کرتی تھیں، مگر جب شہر بصرہ قحط کی لپیٹ میں آیا تو سارے کاروبار دم توڑ گئے اور مزدوریاں ختم ہو گئیں۔ نوعمر لڑکیوں نے 2-3 فاقے تو برداشت کر لیے، مگر جب بھوک حد سے گزری تو کسی کو اپنا ہوش نہیں رہا۔ بھیک تک کی نوبت آ گئی، مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والے کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ یہ تمام بہنیں زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا۔ فاقہ زدہ بہنوں سے آسودہ حال شخص کے سامنے 10 سوال دراز کر دیا۔ خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو دو، ورنہ کچھ دیر بعد ہماری سانسوں کا رشتہ ہمارے جسموں سے منقطع ہو جائے گا۔ تاجر عتیق نے سب سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ لڑکی، تجھے بھوک نہیں ہے؟ بہت بھوک ہے، سب سے چھوٹی بہن نے نکاہت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگتی؟ تاجر نے سوال کیا۔ جس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگ رہی ہوں، لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر عتیق نے حیران ہو کر دوسرا سوال کیا۔ جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی۔ لڑکی کا انداز گفتگو مبہم تھا، مگر لہجے سے بڑی استقامت جھلک رہی تھی۔ تینوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن بے سر و پا باتوں سے بیزار تھیں، اس لیے جھنجھلا کر بولیں، یہ ہم سب کا وقت برباد کر رہی ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ یہ لڑکی بڑے کام کی ہے، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ تاجر عتیق نے تینوں بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور پھر ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کر دی۔ چلو لڑکی، تاجر نے چھوٹی بہن سے کہا، اب تم میری ملکیت ہو۔ لڑکی نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر کوئی حرف شکایت نہیں تھا۔ وہ تاجر عتیق کے ساتھ چپ چاپ چلی گئی۔ اس نے کئی بار مڑ کر دیکھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا تم نے چند روٹیوں کے لیے چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔